جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوگا۔ مسلم الایمان باب تحریم کبر کی حدیث ہے۔ اس آیت میں آدم علیہ السلام کی تیسری فضیلت کا بیان ہے کہ فرشتوں سے سجدہ کرانے کے بعد انہیں جنت کی سکونت عطا فرمائی۔ آیت کا ظاہر یہ ہے کہ حوا علیہ السلام اس وقت پیدا ہو چکی تھیں، کیونکہ تثنیہ کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے ولا تقربا۔ اچھا، یہ کون سا درخت تھا؟ اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمایا، نہ نبی کریم نے بتایا۔ اگر اس کی ضرورت ہوتی یا اس سے کوئی فائدہ ہوتا تو ضرور بتا دیا جاتا۔ بس بات یہ تھی، اس درخت کے کھانے سے بچنے کے لیے اس کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا گیا۔ اس سے شریعت کا قاعدہ نکلتا ہے کہ جو چیز حرام کا ذریعہ بنتی ہے اس کے قریب بھی نہ جاؤ، اس سے بچ کر رہو۔ مثلا زنا سے بچنے کے لیے اس کے قریب جانے سے منع فرمایا گیا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، بنی اسرائیل کی آیت کا ٹکڑا ہے۔ حرام سے بچنے کے لیے مشتبہات یعنی شبہ والی چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ حدیث نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک حلال حرام بالکل ظاہر ہے، بے شک حرام بالکل ظاہر ہے، ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ تو جو شخص شبہات سے بچے گا وہ اپنے دین اور اپنی عزت کو پوری طرح بچا لے گا، اور جو شبہات میں پڑ جائے گا وہ حرام میں پڑ جائے گا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکوک کے روزے رکھنے کو بھی منع کیا گیا، یعنی جیسے اگر کوئی تاریخ بالکل مہینے کی آخری تاریخ ہے چاند کی، اس کو منع کیا گیا، یا پہلی تاریخ ہے اس کو منع کیا گیا ہے، تو یعنی جس چیز میں شک ہو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا گیا کہ جس میں ہمیں لگے کہ اگر ذرا سا بال برابر ہم نے یہ کام کر لیا تو ہم گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو اس میں یہ حدیث بہت اچھی طرح سے ہمیں اسے بتاتی ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے وہ چرواہا جو ممنوع چراگاہ کے گرد جانور چراتا ہے، قریب ہے کہ وہ اس کے اندر چرنے لگیں۔ یاد رکھو ہر بادشاہ کی ممنوع چراگاہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ممنوع چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ مسلم کی حدیث ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم آخر تک کرتے ہیں نہیں اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ گناہ نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے۔ ہم ناپ تول کے کام کرتے ہیں، ہر چیز میں ہم یہ ناپ تول کرتے ہیں۔ یہاں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بچو، یعنی اس حد سے اس سے دور رہو۔ تو یہ اسی چیز کو بتایا گیا کہ کس طرح سے بادشاہ کی جو چراگاہ ہے اس میں اگر کوئی دوسرا چرواہا اپنے جانور لے کے جائے گا تو وہ اس میں منہ مار دیں گے۔ انسان کا نفس بھی ایسا ہی ہے، تو اگر آپ قریب سے بھی گزریں گے تو اس میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو یہاں اسی لیے، اور دوسری بات یہ بھی کہا گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو گالی مت دو، کہ ان کی کیا کہا کہ معبودان باطل کو گالی دینے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، سورہ انعام کی آیت ہے۔ یعنی کہ ان کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو جن کو یہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے پکارتے ہیں، یہ دشمنی میں نادانی میں تمہارے معبود کو برا کہیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کو برا کہیں گے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہ بھی فرمایا کہ کوئی اپنے باپ کو گالی نہ دے۔ لوگوں نے کہا اپنے باپ کو گالی کون دیتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی کے باپ کو گالی دو گے تو پلٹ کے تم کو گالی تمہارے باپ کو گالی دے گا۔ تو درخت کے قریب نہ جانے کا حکم دے کر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کی جو آزمائش کی اس میں وہ پورے نہ اترے۔ اب ایک درخت کون سا تھا؟ بعض مفسرین نے اس کو گندم کہا، کسی نے انگور کہا، کسی نے انجیر کہا، مگر یہ سب اقوال بلا دلیل ہیں۔ ولا تقربا، اور نہ تم دونوں قریب جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا اس کے قریب نہیں جانا۔ وہ بھول گئے، اور اس کی تفصیل کیا ہے کہ کس طرح شیطان نے انہیں بہکایا، کس طرح گمراہ کیا۔ تو انسان کا میں نے بتایا تھا نا کہ انسان کا مادہ ہی ہے بھولنے کا، انسان انسیا ہے، یعنی انسان بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ وہ جو انسان جو ہے ہم نے اس میں عزم نہیں پایا، یعنی اس کا ارادہ کی پختگی نہیں ہے، بھول جاتا ہے، بہک جاتا ہے اور جلدی وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں انسان کی یہ فطرت اس میں ہمیں پتہ چلی۔ اور کیا ہوا، وہ ناکام ہو گئے، ممنوع درخت کا پھل کھا لیا۔ انہوں نے جان بوجھ کر عمدن اور ارادے کے ساتھ اللہ کی نافرمانی نہیں کی، بلکہ قرآن کے ارشاد کے مطابق شیطان نے انہیں پھسلا دیا۔ یہ سورہ اعراف میں ہم کو پورا اس کا قصہ ملتا ہے
کہ پہلا جال اس نے یہ پھینکا کہ اللہ کا نام لے کر قسم کھائی کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، مجھ پر اعتبار کرو، میں تمہارے بھلے کے لیے تم دونوں کو بتا رہا ہوں کہ اس درخت کا پھل کھانے سے تم کو ہمیشگی کی زندگی جنت مل جائے گی اور تم فرشتوں سے ہو جاؤ گے۔ شیطان نے لازوال سلطنت، کبھی نہ ختم ہونے والا اقتدار، ہمیشگی کی زندگی کا لالچ دیکھ کر پھسلایا۔ حضرت آدم حوا دونوں بھول گئے، غلطی کر بیٹھے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے کہ تم یہاں پر رہو۔ اس آیت کریمہ میں 3 باتیں نمایاں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اور آپ کی زوجہ محترمہ جنت میں سکونت اختیار کریں۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ۔ جنت چونکہ ایسی جگہ ہے جس میں محنت سے کوئی چیز حاصل نہیں کرنی پڑتی، بلکہ وہاں ہر نعمت کی فراوانی ہے۔ تمہاری اصل جگہ، اصل ٹھکانہ، اصل منزل یہ جنت ہی ہے۔ یہی اللہ کے قرب کا آستانہ ہے، یہی اللہ کے انعامات برستے ہیں۔ دیکھنا یہ جنت تمہارے ہاتھوں سے نکل نہ جائے۔ چنانچہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس جنت کو مطلوب و مقصود بنا دیا گیا۔ دوسری بات اس آیت کریمہ میں یہ فرمائی گئی کہ جنت کی سب نعمتیں تمہارے لیے ہیں، لیکن دیکھنا اس درخت کے قریب نہ جانا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ دیکھو اگر تم نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ظالم کس کو کہتے ہیں؟ جو حق تلفی کرتا ہے۔ ظلم حق تلفی کو کہتے ہیں، اور ظالم حق تلفی کرنے والے کو۔ جب کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کے حقوق تلف کر کے ظالم بن جاتا ہے۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اسی لیے شرک بھی ظلم عظیم کہا جاتا ہے۔ اس طرح تمام اعضاء جوہر کائنات کی تمام چیزیں جو اللہ کی نافرمانی میں لگائیں وہ ان کے ساتھ ظلم ہے۔ اس کے بعد کیا آتا ہے؟ قُلْنَا اهْبِطُوا۔ جمع کا صیغہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آدم، حوا، ابلیس، یعنی آدم اور ابلیس اور ان کی اولاد ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ یہ مطلب بھی درست ہے کہ اولاد آدم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن، جیسے کہ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حابیل اور قابیل کے قصے میں بتایا گیا، جیسے کہ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے لڑائیاں جھگڑے ایک دوسرے کے ہو رہے ہیں۔ تو یہاں بھی فرشتوں نے بھی یسفک الدماء میں اس کا ذکر کیا۔ تو اور یہاں بھی یہ الفاظ اس بات کے دلیل ہیں کہ جس جنت میں یہ لوگ رکھے گئے تھے وہ آسمان پر تھی، زمین پر جنت سے نکلنے کے بعد آئے۔ اہبتو سے بھی یہی بات نکلتی ہے، یعنی اہبتو کا بھی یہ مطلب بتایا میں نے کہ بلندی سے نیچے اترنا۔ کہا جاتا ہے یہ جمعے کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعے کا دن ہے۔ اس میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اس میں جنت میں داخل کیے گئے اور اسی میں اس سے نکالے گئے۔ مسلم الجمعہ کی حدیث ہے عن ابی ہریرہ سے۔ الہین یعنی موت تک کے لیے، کیونکہ مرنے کے بعد زمین سے فائدہ اٹھانا ناممکن ہے۔ یعنی زمین پر رہائش عارضی ہے، مستقل نہیں، یعنی زندگی کی کچھ مدت کے لیے، جب تک زندگی، جب تک ساری سہولیات، آسائشیں وغیرہ۔ کہا جا رہا ہے کہ آدم حوا اور ابلیس تم سب زمین پر چلے جاؤ۔ یہاں ابلیس نے آدم حوا کو پھسلا کر جو دشمنی کا بیج بویا ہے، زمین پر یہ مزید برگ و بار لائے گا۔ وہاں شیطانی قوتیں انسان کو بہکا کر دشمنی کا حق ادا کریں گی۔ انسان شیطانی قوتوں سے مقابلہ کر کے ان سے دشمنی کا ثبوت دیں گے۔ قرآن کریم میں جا بجا اس بات سے خبردار کیا گیا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، بس تم اس کو اپنا دشمن ہی سمجھو۔ انسان اور شیطان کی دشمنی فطری، پکی، ازلی ہے، اور یہ بات ہے کہ ہم بہکائے میں آ کر اسے دوستی کر بیٹھے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تمہاری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ صحابہ نے اس سے بچنے کی ترکیب پوچھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اللہ کے ذکر سے زبانیں تر رہیں تو شیطان قابو نہیں پا سکتا۔ جن لوگوں نے زمین ہی کو جنت سمجھ لیا، شیطان کے ہتھے چڑھ گئے تو ان کا انجام نہایت غمناک ہوگا۔ یعنی اس چند روزہ زندگی میں دنیا میں جی لگانے کے بجائے آخرت کی کھیتی تیار کرنی ہے۔ اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑے اسے دریغ نہیں کرنا، تاکہ جنت اور اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ پھر یہاں بتایا گیا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ تلقیٰ کا معنی ہے سیکھ لینا یا پا لینا۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے۔ یہ کلمات اللہ نے عطا فرمائے اور سکھائے۔ کلام کی یہ تعبیر یقیناً اپنے اندر کوئی معنویت اور حکمت رکھتی ہے۔
حقیقت تو اللہ جانتا ہے، لیکن ابلیس کی قسم دلانے پر دونوں درخت کا پھل کھا بیٹھے۔ اللہ کی ناراضگی کا خیال دونوں کو، اور یہ سمجھ نہ آتی تھی کہ کیسے روٹھے اور رب کو راضی کریں۔ اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی انہوں نے درخت کا پھل کھایا، دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھل گئیں۔ اس کا مطلب کیا سمجھ میں آیا کہ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے تو رسوا ہو جائیں گے، یعنی وہ شرمندہ ہو گئے اور اپنے آپ کو چھپانے لگے، درختوں کے پتوں سے اپنے جسم چھپانے لگے۔ جو بات ساری یاد رکھنے کی ہے اور سمجھنے کی یہ ہے کہ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی رسوا کر سکتا ہے اور کر بھی دیتا ہے بعض وقت، اور ہو بھی رہے ہیں ہم رسوا دنیا میں۔ مسلمان دیکھا جائے تو کتنے زیادہ آج کل وہ ہیں، اور تو بات ساری یہی ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ تو کیونکہ ان سے غلطی سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی تھی تو پریشان تھے، رو رہے تھے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے راضی کریں۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اللہ تعالیٰ کا کرم کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا القا فرمائی۔ کلمات یہ تھے: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، آمین۔ کتنی اچھی دعا ہے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور اگر ہم پر رحم نہ کیا تو البتہ ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیے ان کو کتنا خیال تھا کس بات کا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ان کے لیے خسارے کا باعث تھی۔ کیا میں اور آپ یہ سوچتے ہیں آج اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کس طرح کریں؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی خسارہ مبین ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں اس بات کو ذہن میں لانا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے میں ہماری دنیا بھی خراب ہے اور ہماری آخرت بھی خراب، اور ہمیں اگر اللہ تعالیٰ کی جنت چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ راضی کیسے ہوں گے؟ جب ہم اپنے اندر ایمان کی حلاوت پیدا کریں گے، جب ہمارے دلوں میں ایمان ہوگا مضبوط، اور ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے پرہیز کریں گے، بچیں گے، یعنی جب ہم متقی بن جائیں گے، جب ہمارے دلوں میں تقویٰ پیدا ہو جائے گا۔ تو یہاں اسی چیز کو ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے باپ اور ہماری ماں نے کس طرح سے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائے، دعا مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر رحم کیا۔ ان دعائے کلمات پر غور کیجئے، دہرائیے اس دعا کو۔ ایک تو اپنی غلطی کا صاف صاف اعتراف ہے، توجیہ کی کوئی کوشش نہیں۔ اور آج کل آپ دیکھتے ہوں گے، میں تو خیر بہت یہی دعا مجھے زبان پہ رہتی ہے زیادہ تر، اور یقیناً آپ لوگ بھی یہی دعا مانگتے ہوں گے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ واقعی اللہ تعالیٰ ہم جو غلطیاں کرتے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں، جو زیادتیاں کرتے ہیں، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا تو نقصان نہیں ہوتا نا، ہم نے اپنے اوپر ہی ظلم کیا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دو تصورات جو حضرت آدم کی توبہ کے سلسلے میں ہمیں عطا ہوئے، یہ انسانیت کی جان ہے، یعنی ہم کامیابیوں اور ناکامیوں کے حوالے سے اس کا محور صرف دنیا کی کامیابی یا ناکامی نہ سمجھیں۔ دیکھا جائے اصل سرمایہ زندگی کے وہ اعمال ہیں جس کے نتیجے میں اللہ کی رضا اور اصل نامرادی اللہ کی ناراضگی میں ہے۔ چنانچہ ان کلمات کے ساتھ جب حضرت آدم حوا نے توبہ کی تو اللہ نے فرمایا فتاب علیہ، اللہ نے ان پر رجوع رحمت فرمایا، ان کی توبہ قبول فرمائی۔ خالص توبہ کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں: اپنے گناہ کے نقصان کا احساس، اس پر ندامت، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم۔ فتابہ علیہ سے معلوم ہوا کہ گناہ کے اثرات لازمی اور طبعی نہیں بلکہ یہ اللہ کے اختیار میں ہے، چاہے گناہ کی سزا دے یا معاف کر دے۔ انسان توبہ کر لے تو گناہ کا اثر جاتا رہتا ہے۔ التواب الرحیم، اس سے بڑھ کر کیا مہربانی ہوگی کہ خود ہی دعا سکھائی اور پھر قبول بھی فرمائی۔ پھر فرمایا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا۔ توبہ کی قبولیت کے بعد پھر پہلا حکم دہرایا۔ اس سے 2 باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ گزشتہ حکم دیا ضرور گیا تھا، اس کا نفاذ نہیں ہوا تھا۔ دوسری بات یہ کہ حکم کو اعادہ اس وقت ہو رہا ہے جب اللہ تعالیٰ ان دونوں کی لغزش کو معاف فرما چکے ہیں۔ اب یہ کہنا کہ ہم آدم حوا کی غلطی کی وجہ سے دنیا میں آئے غلط ہوگا، کیونکہ یہاں قرآن ہمیں صاف صاف بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے انہیں حکم دیا تھا لیکن اس حکم کا نفاذ نہیں ہوا، اور جب دوبارہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے معافی مانگ لی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر جانے کا حکم دیا گیا اور بتایا جا رہا ہے کہ دنیا تمہارے لیے سزا کے طور پر نہیں، دارالعذاب نہیں،
زمین پر تمہارا جانا میری حکمت کے مطابق ہے۔ اللہ کی حکمت نے پہلے سے تمہیں خلافت ارضی کے لیے چن لیا تھا، تمہاری ڈیوٹی ادھر ہی ہے، وہاں جا کر اپنے فرائض سنبھالو۔ جنت میں واپسی کے لیے کیا کرنا ہے؟ یہاں کے جو فرائض ہیں انہیں سنبھالنا ہے اچھی طرح سے۔ تمہیں اس سے ہدایت اور اس راستے پر چلنا ہوگا جو میری طرف سے تمہارے پاس آئے گی۔ مخاطب حضرت آدم حوا، مگر مراد ان کی اولاد، یعنی تمہارے پاس میری طرف سے انبیاء رسول آئیں گے بے ذریعے وحی ہدایت دے کر۔ ہدایت کا یہ سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہو کر ختم الرسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور قرآن آخری وحی اور حدیث نبوی بھی آخری وحی الہی ہے۔ اس دوران میں کتنے رسول انبیاء آئے اللہ بہتر جانتا ہے۔ آج ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ دو ہی چیزیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑی ہیں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اس کی نبی کی سنت۔ جب تک تم انہیں مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ الموطا کی حدیث ہے، مستدرک حاکم کی بھی ہے۔ اچھا، فمن تبع ہدایا، یعنی پہلے پھر فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، یعنی جو اپنی طرف سے ہدایت آنے کی بات کی، اور پھر جو میری ہدایت کی پیروی کرے، معلوم ہو کہ ہدایت وہ جو صرف اللہ کی طرف سے آئے۔ لوگوں کی رائے کبھی ہدایت قرار نہیں پا سکتی، خواہ وہ کتنے بڑے عالم ہوں۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میری طرف سے، یعنی میں زمین میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا، حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، یعنی ہمیں دنیا میں بھیج کے اللہ تعالیٰ نے بے کس و بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیا بلکہ بھٹکنے کے لیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بس جب بھی کبھی میرے پاس سے ہدایت آئے گی، یعنی ہدایت کا سرچشمہ میری ہی ذات ہے، میری طرف سے ہدایت آئے گی، یعنی نبیوں اور پیغمبروں کی طرف سے آئے گی، کے ذریعے سے آئے گی۔ تو اگر تم نے پیروی کی تو پھر وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ خوف کس کو کہتے ہیں؟ خوف آنے والی کسی چیز کے ڈر کو کہتے ہیں۔ یہ میں نے بہت دفعہ آپ لوگوں کو بتایا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ آپ رات کو لیٹ گئے، آپ نے گیٹ بند نہیں کیا، آپ کو یہ خوف ہے کہ چور آ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اس کو کہتے ہیں خوف۔ مطلب ہے جو لوگ اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کی پیروی کریں گے وہ آخرت میں دنیا کی زندگی پر نہ افسوس کریں گے جیسے کہ کفار کو ہوگا، اور نہ قیامت کی بڑی گھبراہٹ سے